نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ جان بوجھ کے حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ بیت اللہ کا حج لازمی کرے۔ قرآن پاک میں مزید فرمایا گیا جو انکار کرے تو اللہ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ جان بوجھ کر حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حج آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ اگر یہ حج کی توفیق آپ کو جوانی میں مل جائے تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جوانی کی عبادت اور جوانی کی توبہ پسند ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے دی ہے کہ اگر کوئی شخص حج کر کے آتا ہے تو وہ ایسے ہوگا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جب کوئی شخص حج کر کے آیا ہو تو وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھے جیسے وہ آج پیدا ہوا۔ بہترین حج زور سے لبیک کہنا اور خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ اب لبیک کا کیا مطلب ہے؟ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، میں ساری زندگی آپ کی بغاوت کرتا رہا، اپنے نفس کی غلامی کرتا رہا، شیطان کی غلامی کرتا رہا، اب میں آپ کے بارگاہ پہ حاضر ہو گیا ہوں، لہٰذا آپ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں۔ اسی لیے جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حج کرے، کیونکہ جب انسان حج کرتا ہے وہ ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کی اگلی زندگی پازیٹیو طریقے سے وہ بسر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔